اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزیز طلباء و سامعین و حاضرین و ناظرین، آج چاند مبارک کی کتنی تاریخ ہے؟ 5 جمادی الاولیٰ یعنی جمادی الاول 1440 ہجری اور 7 نومبر 2024 اور ختم غالباً بدوائی 23 ہوگی 281 دوکرمی بمطابق کا عقیدہ توحید و شرک کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ درس کا رواں ہے، اس میں بھی آج ہم کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ توحید جو مخالفین لوگ آیات مبارکہ پیش کر کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کو مشرک قرار دیتے ہیں، اس حوالے سے کل ہم نے کچھ آیات پڑھی قرآن پاک سے جو وہ آیات پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے جس میں یہ آیت بھی وہ بڑے زور شور سے پڑھتے ہیں اور پھر ان تمام آیات کا وہ جو مطلب امت مسلمہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور پھر آگے نوجوان نسل جو ہے یا سادہ لوگ مسلمان جو ہیں سنی، وہ ان کے دامن تذیر میں آ جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم انہی کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آج کے اس درس میں مختصر طور پر ہم ان کے جو سلف لوگ ہیں وہ بھی ایک لفظ بولتے ہوتے ہیں کہ منہج السالفین جو ہے وہ ہمارا ہے، یعنی سلف لوگوں کا گزرا ہوا طریقہ جو ہے، گزرے ہوئے جو نیک پاک لوگ وہ مراد لیتے ہیں۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا مکتبہ فکر یا منہج، تو وہ کہتے ہیں منہج السلف صالحین، یعنی جو ان کے نزدیک ان کے بزرگ ہیں، ان کا ہم نام اور کتابوں کے چند حوالہ جات آج کے درس میں عرض کریں۔ تو سب سے پہلے وہ آیت پاک پڑھتے ہیں، یہ سورۃ مومنون ہے، 18 پارہ سورۃ مومنون آیت نمبر 88، اور اس سے اوپر والی آیت بھی ملتی جلتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء وہم یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون اللہ سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب فرماؤ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قابو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں، جو قدرت کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، وہی پناہ دیتا ہے اور وہی پناہ دیتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ یعنی جب بھی انسان پناہ پکڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص کہ اس کے ہاتھ میں تصرف ہر چیز کا، اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر تم علم رکھتے ہو، اس کے آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت پاک میں فرماتا ہے سیقولون للہ، اب کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا قل، تم فرماؤ فانا تسحرون، پھر کس جادو کے فریب میں پڑے۔ یہ 2 آیتیں مبارکہ ہیں، اور اگلی آیت تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں جو ہم نے ساتھ پڑھی ہے، وہ صرف اسی آیت پر ہی اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، تصرف اور اپنا اختیار کلی اور جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت، طاقت، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں بیان فرمایا۔ تو
اس آیا مبارکہ کے پس منظر میں اس آیت کے ضمن میں ایک اشتہار چھپتا تھا، اب بھی چھپتا ہے ان کے ہاں، اور وہ جو اشتہار ہے اس کا خلاصہ پیچھے بھی ہم بیان کر کے آئے ہیں، اور اس اشتہار کے اوپر اسی طرح کی آیات لکھی ہوتی ہیں اور نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اور اس اشتہار کا عنوان ہوتا ہے صحیح اسلامی عقیدے کی پہچان قرآن کی روشنی میں، اور اس پہ اوپر یہ آیات لکھی ہوتی ہیں اور پھر نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ اوپر عنوان یہ دیا ہوتا ہے کہ داتا صرف اللہ، غوث صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ، سننے والا صرف اللہ، اس طرح کے یعنی دستگیر صرف اللہ۔ یہ عام جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے عوام میں بھی وہ اپنے مولوی کی تقریروں سے یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور جو علماء ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس باتوں کو، علماء تو جانتے ہی ہیں، اور بعض علماء جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں ان باتوں کو، اور اسی آیات کو مد نظر رکھ کے یہ جو ہمارے ہاں بلیلر طبقہ ہے اور وہ اس کے علاوہ جو دوسری باتیں ہیں ان کو وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ شرح دست میں نے ایک فہرست مختصر طور پر عرض کی۔ اب اس فہرست سے وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں، اس فہرست سے وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں، یہ فائدہ آگے لکھا ہوا ہے شہد پاک کے تحت۔ یعنی جب کافروں سے پوچھئے کہ سارے عالم میں تصرف کس کا ہے، جس کے مقابل کوئی بھی ٹھہر نہ سکے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے، پھر اوروں کو ماننا محض خبث ہے۔ آگے لکھتا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کی مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کے سوا اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر جب یہی پکارنا اور منت ماننا اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا اور سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ یہ جو کوئی کسی سے معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، تو ابو جہل اور اس شخص میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ اب یہ آیت لکھی سب سے پہلے اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان، اور یہ اس نے حاشیہ اور تشریح کی، اور یہ حوالہ تقویۃ الایمان ما تذکیر الاخوان مترجم مولانا خرم علی بلہوری، مطبوعہ اسلامی کتب خانہ لاہور، صفحہ 26 پر۔ اس سے اگلی بات دیکھیں، اس آیت کے تحت کیا لکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے نبی، ولی، پیر، شہید، غوث، قطب کو بھی عالم میں تصرف کرنے کی قدرت از خود ہے یا اللہ پاک نے ایسی قدرت ان کو بخشی ہے، وہ شخص از روئے کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی کتاب درس توحید ہے، صفحہ 7 ہے۔ آگے لکھتا ہے بھلائی برائی نفع نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں، خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو یا شہید، غوث ہو یا قطب، جن ہو یا فرشتہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نفع نقصان کی قدرت از خود یا خدا کی بخشی ہوئی جاننا اور ماننا شرک ہے۔ یہ بھی رسالہ درس توحید، یہ لکھنے والا سراج الدین جودھا پوری ہے، اور زیر اہتمام انجمن خدام والا اسلام کراچی کا چھاپا ہے، صفحہ نمبر 16 پر۔ اسی میں آگے لکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، نیک بندوں کو قادر مطلق سمجھنا یا انہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کرنا، قبروں پر جا کر اپنی حاجات طلب کرنا
اور اس قسم کے دوسرے باطل عقائد اسلام کے تصور توحید کے مخالف ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے اجتناب کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی تمام اختیارات کا مالک سمجھیں۔ یہ آگے اس نے حاشیہ لکھا 16 کی جو عبارت، یہ حوالہ آگے جو میں نے ابھی پڑھا یہ البریلویہ دسان الہی زہر کی کتاب ہے، مشہور لوگ جانتے ہیں، اس کے صفحہ 16 پر لکھتا ہے، پس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو شریک سے اللہ کی نسبت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ کہاں جائیں گے، محبت رکھتے ہیں اور وہ لوگ کہاں جائیں گے جو صرف شریکوں سے مدد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں۔ اس سے اگلا حوالہ یہ کتاب و توحید میں ابن عبدالوہاب نجدی کا صفحہ 56 پر وہ لکھتا ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو اور کون کام آ سکتا ہے؟ یہ کتاب و توحید صفحہ نمبر 80۔ آگے لکھتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو غیر اللہ کو پکارے، کتاب و توحید صفحہ 77۔ تو اس طرح کے یعنی ملے جلے یہ بہت حوالہ جات ہیں، یہ بطور نمونہ میں نے چند حوالے پیش کر دیے، اس سے آگے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ چلے گا۔ تو آج کے درس کو ہم قریب لاتے ہوئے یہ تقریباً ابن عبدالوہاب نجدی سے لے کر اس کی کتاب و توحید ابن عبدالوہاب نجدی کی، اب جو ان کے بڑے ہیں ہم تھوڑا سا ان کا تعارف کرا کر بات ختم کریں گے، یعنی جن کو یہ سلف کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا بھی سلف صالحین کا عقیدہ نظریہ ہے، وہی اہل سنت و جماعت کا ہے، وہ بھی کتابوں میں تحریروں میں لکھتے تو ہیں سلف صالحین، یعنی سلف کا معنی کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ۔ کیا معنی؟ صالحین نیک، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلف صالحین۔ اور ہمارے جو ہم سلف صالحین کا لفظ بولتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام صحابہ، اہل بیت، اطہار، اولیاء کاملین، ائمہ، فقہاء، مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، تا حال اور قیامت جو بھی نیک صالحین ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب وہ جب لفظ سلف صالحین بولتے ہیں تو وہ معنی مراد لیتے ہیں اپنے مولویوں کا۔ اب ان کے مولوی کون سے ہیں وہ ہم نام بات کر کے بات ختم کر رہے ہیں، پھر اگلے درس میں ہم سلسلہ چلائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ان کا بڑا ابن تیمیہ، کون؟ ابن تیمیہ، اس کا نام ہے عز الدین ابن تیمیہ، اور وہ کب بہت ہوا تھا؟ 728 ہجری میں۔ کب ہوا؟ 728 ہجری۔ یہ ان کا پہلا بڑا ہے ابن تیمیہ، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 9 ربیع الاول کی جو بات کہتے ہیں وہ ابن تیمیہ نے لکھی اور کسی نے نہیں لکھی۔ اس سے اگلی بات، اگلا بڑا ان کا کون ہے؟ ناصر الدین البانی، ناصر الدین البانی۔ اس سے آگے ان کا بڑا جو ساجد میر، حافظ سعید، یوسف مسروری، زبیر ضعیف، طالب الرحمان، افکاری حفیظ فیصل آبادی، توصیف راشدی، ذاکر نائک، عمر صدیق، سبٹین شاہ، بشیر احمد جودھب لودھی، عبداللہ نثار، عبداللہ روپڑی، صلاح الدین یوسف، حبیب یزدانی، الطاف حالی، ثناء اللہ امرتسری، احسان الہی زئی، محمد جونا گڑھی اور مولوی سراج الدین جودھا پوری اور ابن عبدالوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی۔ یعنی زیادہ ان کے جو سلف، جب یہ نام سلف کا لیتے ہیں تو ان کی مراد ان کے یہ اپنے مولوی ہوتے ہیں، اور انہی کے عقائد و نظریات جو ہیں کتاب و توحید میں، اور کتاب و توحید کے عقائد و نظریات وہ آ گئے کتاب تقویۃ الایمان میں، اور وہی عقائد و نظریات آگے آ گئے احسان الہی زئی نے جو کتاب لکھی جھوٹوں کا پلندہ قرآن آیات کے علاوہ، اس میں بھی پھر اس نے یہی جھوٹ لکھے۔ تو یہ 3 کتابیں ماخذ ہیں وہابیوں کے بڑوں۔ ادھر تک دیکھا کرو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہابیوں کے جو اکابر جن کو یہ کہتے ہیں یہ بڑے ہیں ان کے، جن کا ہم نے چند نام بتا دیے، اور ان تمام کا آگے جو جتنے نام بتائے ان کے مولویوں کے، ان کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے یہ پہلے کتاب سے، ان کی کتابوں سے دکھا پڑھا ہے اور آپ کو بتایا ہے۔ یہاں سے ہم آخر پہ بات ختم کرتے ہوئے، طلباء سب سیدھے بیٹھے اور جو پہنچ گیا سبق ہم سنتے ہیں، ادھر توجہ رکھو۔ اب یہ وہی بات ہے
کہتے ہوتے ہیں، خلاصہ بھی ان کی باتوں کا یہی ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل کے درس میں ان کے کچھ شعر بھی آپ کو سنائے، تو ایک الطاف عالی ہے، یہ سکولوں میں ہوتا ہے، الطاف عالی کا نام سکولوں میں زیادہ ہے، جس کو وہ مولانا الطاف عالی کہتے ہیں، اور اصل میں وہ بہالی ہے، وہ سر سید کا شاگرد تھا الطاف عالی، اس نے ایک مسدس عالی لکھی تھی نظم، اور اس میں اس نے یہ شعر لکھے تھے، یہ وہ لکھتا ہے کہ نصارہ نے جس طرح کھایا ہے دھوکہ کہ سمجھے ہیں عیسیٰ کو بیٹا خدا کا، مجھے تم سمجھنا نہ زنہار ایسا، میری حد سے رتبہ بڑھانا نہ میرا، میں انسان ہوں وہاں سرفکندہ، سرفکندہ اسی طرح میں بھی ہوں اس کا ایک بندہ، پھر میری قبر کو تم نہ مسجد بنانا، نہ تربت پہ میری کبھی سر جھکانا، میرے طرح سے نہ مجھ، میری حد سے میری منزلت سے نہ مجھ کو بڑھانا، خدا سے نہ ہرگز کہیں جا بھڑانا، کہ مجھ میں نہیں کوئی شان خدائی، بشر ہوں تمہاری طرح ایک میں بھی۔ اب یہ خلاصہ ہے اس کتاب کا مسدس عالی کا، اور ایک شعر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے قنبہ خدا کا، نعوذ باللہ، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ بلا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے ہاں انسان۔ یہ چند اشعار ہیں اس کے، تو بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں ان اشعار کے اوپر، اور ان کتابوں کا تعارف ہم نے مختصر کیا، اور ایک جو آیت پاک وہ شروع سے پڑھتے ہیں اس کا ہم نے ترجمہ پیش کیا۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو شخص کے ہاتھ میں سارا تصرف ہے ہر چیز کا، اور وہ حمایت کرتا ہے، اور اس کے مقابل کوئی حمایت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اب یہ خود انہوں نے تفسیری میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو پکارتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور جو بتوں کو پکارتے ہیں وہ مشرک ہیں، تو ہمیں وہ سمجھانا چاہتا ہے ہم اہل سنت و جماعت کو کہ آپ تو ولیوں کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، نبیوں کو سب کچھ مانتے ہیں، سب مرادیں طاقتیں تصرفات انہی سے مانگتے ہیں، یہ وہ بتا رہا ہے۔ تو جتنے یہاں میں نے باتیں عرض کی ہیں ان کی تحریروں سے یہ بات وہ مان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت از خود دی ہو پھر بھی شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے معطا سے بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے پیارے کو کائنات کا مالک و مختار بنا دے اور اس کو اختیار دے دے اللہ تعالیٰ، تو ان عبارتوں کا مقصد یہ کہ وہ پھر بھی نبیوں ولیوں میں اگر ایسا عقیدہ رکھے گا مانے گا تو وہ مشرک ہے۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں بات کریں گے۔ آج کا ہمارا اتنا درس کافی ہے۔ یہ توحید کے حوالے سے وہابی جن سلف صالحین کو مانتے ہیں ان کے نزدیک جو ان کے بڑے ہیں ان کا ہم نے تھوڑا سا تعارف کرا دیا، اور ان کتابوں کا جن کتابوں سے یہ لوگ یہ مطلب پڑھ کر پھر سامنے قرآن رکھ لیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے عربی گرامر پڑھی ہوتی ہے، وہ بغیر ترجمے والا کا قرآن سر پہ رکھ لیتے ہیں، اٹھا بھی لیتے ہیں اور ساتھ رکھ لیتے ہیں، مطلب ترجمہ مطلب جو ہوتا ہے وہ انہی کتابوں سے لیا ہوتا ہے، اور پھر آگے حاشیہ جو ہوتا ہے انہی کتابوں کی وہ تقریریں ہوتی ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور سر پہ قرآن رکھ کر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اور مطلب اپنا ان کا بیان کر رہا ہے جن کے ہم نے نام ذکر ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ شریف ہے اور ہفتہ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی بات ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح عقیدے کی پہچان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدھے بیٹھ جاؤ۔ آج کے درس میں ہم نے یہ عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کسی بچے کو یاد ہو کہ یہ کتنی قسط ہم نے پڑھی ہے؟ ہاں یاد ہے کسی بچے کو مکمل عقیدہ توحید کے حوالے سے؟ خیر یہ بھی ذہن میں رکھا کر، ہاں غالباً چوتھی پانچویں ہے یہ، تو کل سے مزید اس کو بھی ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔
آمین